اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رضوان بشیر بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو یہ اعزاز کیسے دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن اسکرپچر ہے، یہ ایک خدائی کلام ہے۔ ہم دوسری کتابوں کو یہ اعزاز کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اسی سوال کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے اس کی لینگویج دیکھی جاتی ہے کہ اس کی زبان کون سی ہے۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، تو قرآن مجید کی جو زبان عربی ہے کیا وہ آج زندہ ہے؟ پوری عرب دنیا کے اندر آج جو عربی بولی جاتی ہے کیا وہ وہی عربی ہے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں بولی جاتی تھی، جو صحابہ و تابعین کے زمانے میں بولی جاتی تھی؟ تو جب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ وہی عربی ہے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں بولی جاتی تھی، جو صحابہ تابعین بولتے تھے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عربی میں اور اس عربی میں 0% بھی ڈفرنس نہیں ہے، یہ بالکل سیم ہو بہو ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم انگریزی زبان کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا نسخہ جو انگریزی زبان کا ہمیں ملتا ہے وہ جیفری چوسر یعنی 11ویں صدی میں ملتا ہے۔ جو زبان جیفری چوسر نے استعمال کی تھی 11ویں صدی میں، یا جو زبان شیکسپیئر نے استعمال کی تھی 16ویں صدی میں، یا جو ملٹن نے استعمال کی تھی 16ویں صدی میں، یا 18ویں صدی میں جو زبان جون کیٹس نے استعمال کی تھی انگریزی میں، کیا آج وہ انگلش کوئی انگریزی جاننے والا بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے؟ سیکھنے کے باوجود بھی بہت سی مشکلات کر کے وہ اس کو جان سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چلو وہ تو ایک دور کی بات ہو گئی، ہم اردو زبان کو دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کو وجود میں آئے ابھی 300 سال ہوئے ہیں۔ وہ اردو جو ولی دکنی کے زمانے میں بولی جاتی تھی دکن کے اندر، وہ اردو جو خسرو کے زمانے میں بولی جاتی تھی، کیا وہ اردو آج کی اردو سے ملتی ہے؟ کہیں نہیں ملے گی، آپ کو چوگن چیز ڈفرنس ملے گا، کہیں بھی یہ اردو آپ کو وہ اردو سے ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن قرآن مجید کی زبان عربی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج وہ عربی ویسے ہی زندہ ہے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھی۔ 1933 میں ایک انگریز مورخ نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ قرآن مجید کو چیک کرے گا کہ کیا واقعی جو مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ زندہ و جاوید کی زبان ہے اور قرآن مجید میں کوئی فیبریکیشن اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس نے اس کے لیے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ سعودی عرب سے اکٹھے کیے، ایجپٹ سے اکٹھے کیے، ترکی سے اکٹھے کیے، عرب ممالک سے جہاں اس سے کوئی قدیم ترین نسخے ملتے، تو تقریباً اس نے 10 سال محنت کر کے ان نسخوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایک کتابی شکل دی اور پھر ان کو پرکھا، دیکھا، سمجھا۔ تو اسی زمانے میں فرانس کے اندر ایک سب کانٹیننٹ کے اسٹوڈنٹ تھے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ، وہ بھی اسی زمانے میں وہاں اسٹڈی کرتے تھے، تو وہ اس چیز کے وٹنس ہیں بذات خود۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اونیسٹلی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن مجید کے تمام نسخوں پر غور کر کے جو میں نے سب سے بڑا فرق معلوم کیا وہ یہ ہے کہ کہیں قرآن مجید میں بسم اللہ 2 یا 3 مرتبہ آئی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں اس کو کوئی فرق معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب 100 سال تک زندہ رہی ہے، یا کوئی بھی شخص جس کا نام 100 سال تک زندہ رہا ہو بغیر تنقید کے، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑی سے بڑی کتاب کی عمر بھی 100 سال سے زیادہ نہیں ہوئی۔ اب ڈارون کی کتاب دیکھ لیں، ایولیوشنز کے بارے میں جو لکھی گئی، جو اس کی تھیری ہے، نظریات ہیں، ابھی ان کو 100 سال 50 سال بھی نہیں گزرے تھے، شدید ترین اسی کے ملکوں کے اسی کے کولیگ نے شدید اختلاف کیا ڈارون کے نظریات کے ساتھ۔ علامہ اقبال کے افکار و نظریات جو علی گڑھ میں انہوں نے خطبات دیے، جو ان کی پوئٹری ہے، اس کو آج مکمل مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا اسلام کے بارے میں، اس میں اور حقیقی نظریات میں بہت فرق ہو سکتا ہے، یا آج کے جو نظریات ہیں ان میں اور علامہ اقبال میں شدید ترین اختلاف آپ کو ملے گا۔ یعنی 100 سال تک تو کیا 50 سال تک بھی نظریات زندہ نہیں رہتے، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہو بہو ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھی۔ اس کے مقابلے میں آپ جوڈائزم کی کتابیں دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھ لیں، تالمود دیکھ لیں، یہودی ربی خود یہ بات تسلیم کریں گے کہ ان کتابوں میں بڑی حد تک تحریف ہوئی ہے۔ کرسچن بائبل کو دیکھ لیں، نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ کو ایسا اختلاف ملے گا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ایک ورس آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا دوسری ورس تو اس سے ہی ٹکرا رہی ہے۔ اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ میں کچھ ایسی آیتیں ہیں
جن کے بارے میں برٹن رسل کہتا ہے، جو کہ پہلے ایک کرسچن تھا بعد میں ایتھیسٹ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ کرسچن بائبل جو انجیل ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بچوں کے ایکسیس سے دور رکھنا چاہیے، یہ ایک باؤڈری کی کتاب ہے، یہ ایک سیکس کی کتاب ہے، یعنی فحاشی کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن مجید کہ 90% جو آیات ہیں ان کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، اور جو 10% ہے ان کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کی یہ 10% آتے ہیں ان کو ہم جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں یا یہ جھوٹی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ یہاں تک پہنچ سکے کہ جو قرآن مجید کہتا ہے وہ واقعی 100% شور ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اینجلز کا وجود ہے، لیکن سائنس اس کو نام دیتی ہے نیچر آف فورسز کا، کہ یہ نیچر کی فورسز ہیں جن کے ذریعے یہ یونیورس چل رہی ہے، لیکن قرآن نے اس کو ایک اسپیشل نام دے دیا، وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ چلا رہے ہیں، فرق صرف ناموں کا ہے۔ اس کے بعد سائنس جہنم اور جنت کے معیار کو نہیں سمجھ سکتی، شیطان کو نہیں سمجھ سکتی، بلکہ امریکن جو سائنٹسٹ ہیں اور جو لوگ ہیں جو اس پر تحقیق کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ شیطان کا وجود ضرور ہے لیکن وہ انسان کے اندر ہے، وہ انسان کے ضمیر کو شیطان کہہ سکتے ہیں، کانشیس کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مختلف چیز جو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جھٹلاتے نہیں، بلکہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی۔ لہٰذا دنیا کے اندر سب سے بڑی قرآن مجید کے زندہ اور زندہ و جاوید ہونے کی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی تبدیلی کے نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے کسی شخص نے ہمت بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید کے بارے میں جو رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اختلاف رکھتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ قرآن مجید ایک انسان کا کلام ہے، یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا، تو قرآن نے ان کو خود کہا کہ آپ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ کتاب ہے تو آپ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مزید ان کو مہلت دی کہ ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکے اس زمانے میں بھی۔ تو قرآن مجید کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن مجید ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اور اس کی عمر 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی تحریف اور فیبریکیشن نہیں ہو سکی۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔